اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس پروردگار کا شکر اور حمد کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا ہمارا پروگرام عید غدیر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ عید غدیر جیسے کہ آپ مومنین اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین اسلام میں سب سے بڑی عید ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عید غدیر کے دن اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اس دین اسلام مبین، اس آفاقی دین کو مکمل کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہ سب کس وجہ سے؟ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اعلان کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئیں۔ تو عید غدیر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ میں جاننا چاہوں گا احادیث کی روشنی میں۔ مدرسہ علوم اسلامی نجف اشرف کے طالب علم محمد زہیر سے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ عید غدیر کون سا دن ہے؟ محمد زہیر آپ یہ ناظرین کی خدمت میں بیان کیجئے کہ عید غدیر کس دن کو کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج، جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کی خلافت کا اعلان کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ معاشرہ ناظرین، جس دن رسول خدا نے امر الہی کی بنا پر خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلان کیا، اس دن کو عید غدیر کہا جاتا ہے اور وہ دن 18 ذی الحج ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور عید غدیر جیسا دن آیا اسلام میں اور کوئی دن ہے عظیم تر، بزرگ تر؟ یہ روایات کی روشنی میں جاننا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ پھر محمد زہیر آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آیا دن اسلام میں عید غدیر سے عظیم تر کوئی دن ہے یا نہیں؟ آپ روایت اور حدیث پیش کیجئے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اما بعد، سئل الصادق علیہ السلام هل للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال علیہ السلام نعم اعظمها حرمة۔ قال الراوی وأي عید هو؟ قال علیہ السلام اليوم الذي نصب فيه رسول الله امیر المؤمنین علیہ السلام، وقال من كنت مولاه فعلی المولاه۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا روز جمعہ، عید فطر اور عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان دنوں سے بھی عظیم تر ایک دن ہے۔ راوی نے پوچھا وہ کون سی عید ہے؟ فرمایا جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کی خلافت کا اعلان کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ احسن، ماشاءاللہ۔ صادق آل محمد کی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلان ہوا وہ دن عظیم ترین دنوں میں سے ہے۔ یہ جو مشہور 3 عیدیں ہیں، روز جمعہ، عید فطر اور عید الاضحیٰ، ان سے بھی بزرگ تر اور عظیم تر عید غدیر الاغر ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ عام طور پر خوشی کے موقع پر اور فرح و سرور کے موقع پر خصوصی اہتمام ہوتا ہے گھروں میں کھانے پینے کا، کھلانے کا، دعوت کا۔ تو چونکہ شیعیان علی ابن ابی طالب کے لیے عید غدیر الاغر ایک انتہائی بلکہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، تو لہٰذا اس دن بھی کھانا کھلانے اور دعوت کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن عید غدیر کے دن کسی مومن کو کھانا کھلائے گا تو اس کا ثواب، اس کا اجر کتنا ہے، یہ ہم ایک مطلب پھر جاننا چاہیں گے حدیث کی روشنی میں محمد زہیر سے۔ جی محمد زہیر، آپ بیان کیجئے کہ عید غدیر کے دن مؤمنین کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ علیہ السلام فی یوم الغدیر من اطعم مؤمنا کان کمن اطعم جمیع الانبیاء والصدیقین۔ غدیر کے دن جو کسی مؤمن کو کھانا کھلائے گویا اس نے تمام انبیاء و صدیقین کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے عزیزان محترم مومنین کرام، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ عید غدیر 18 ذی الحج کو اگر ہم صرف ایک مومن کو یا چند مومنین کو اپنے گھر امیر المومنین کی ولایت کی خوشی میں اگر کھانا کھلائے، ان کو دعوت کا سلسلہ کر رکھا جائے، تو پھر پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء کو کھانا کھلانا اور ان کو دعوت دینے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس دن مومن کو چاہیے کہ وہ خصوصی اہتمام کرے اور غریب و غربا اور اپنے جو ارد گرد جو مومنین ہیں ان کو کم از کم دعوت کا سلسلہ کرے۔ اگرچہ کھانا انتہائی شان و شوکت سے نہیں بلکہ حسب استطاعت ایک جو ہے مٹھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر پر بلا کر خوشی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اب آخر میں چونکہ عید غدیر عید کا دن ہے، سرور کا دن ہے، تبریک و تہنیت کا دن ہے، تو کس طرح تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے؟ آخر میں میں محمد زہیر سے ایک مرتبہ پھر جاننا چاہوں گا، آپ حدیث کی روشنی میں بیان کیجئے کہ کیسے ہمیں تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے۔ وعنہ علیہ السلام هو يوم التهنية يهنئ بعضكم بعضا فإذا لقى المؤمن أخاه يقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام۔ عید غدیر تبریک و تہنیت کا دن ہے۔ اس دن تم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو گے، اور جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ملے تو کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ احسن، ماشاءاللہ۔ یعنی تبریک و تہنیت کا دن ہے، جب بھی عید غدیر کے دن مومنین آپس میں جب ملتے ہیں تو یہی ایک جملہ کہے کہ الحمدللہ، پروردگارا تیری حمد، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے موالیین اور ان کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا۔ تو ناظرین و مومنین کرام، یہ ہے عید غدیر کی فضیلت کا ایک چھوٹا سا مجموعہ، احادیث کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، وگرنہ احادیث کتابوں سے بری پڑی ہے عید غدیر کے دن۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے عید غدیر کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں اور پیغام غدیر کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلائے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں مرتے دم تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار۔